ہے سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر برادر فلسطینی عوام کی مدد و حمایت کرتا رہے گا۔ فلسطینی صدر نے صاحب سمو امیر سے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت اور قطر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اور سلامتی کونسل نے ایک بیان منظور کر لیا ہے جس میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مکمل فائر بندی کی اپیل کی گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پہلے نشریے کا آغاز قطری قیادت کی جانب سے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت سے متعلق خبر سے کرتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلسطینی صفوں میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے برادر فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مسئلے کی مدد و حمایت کے موقف پر زور دیا اور کہا ہے کہ قطر دوسرے عربی اور اسلامی اطراف اور متعلقہ ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرتا رہے گا کہ فلسطینی عوام اور مسجد اقصی پر اسرائیلی جارحیتیں پھر نہ ہونے پائیں۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر کو ناکہ بندی سے متعلق تازہ ترین حالات و واقعات اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ فلسطینی صدر نے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت کے لیے کہ وہ اپنے قومی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، قطر کے کردار اور اس کی کوششوں کو قابل قدر بتاتے ہوئے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس اثناء میں عرب لیگ کے سیکریٹریٹ نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے قطر کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر نے فلسطینی عوام پر یہ جارحیت رکوانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر آج کے اس نشریے میں سامعین ہم یہ جائزہ بھی لیتے ہیں کہ غزہ کی پٹی پر کی جانے والی اس جارحیت میں کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل 11 روز تک کی جانے والی زبردست بمباری اور راکٹوں کے حملوں میں کم از کم 17,000 مکانوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بات صرف اس تباہی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں سیوریج سسٹم کا نصف حصہ تباہ ہو چکا ہے اور رہائشی علاقوں سمیت سول ٹھکانے، کارخانے اور مختلف انفراسٹرکچرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ غزہ میں بجلی کی سپلائی کرنے والی یا سپلائی فراہم کرنے والی کمپنی کے ترجمان محمد ثابت نے بتایا ہے کہ اس اسرائیلی گولہ باری نے بجلی کی سپلائی میں 80% کمی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیموں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امدادی سامان اور انسانی اور طبی عملے کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تاکہ وہ وہاں تیزی سے اپنی سروسز فراہم کر سکیں، لیکن اسرائیل غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے مختلف شرطیں کھڑی کر رہا ہے۔ اب اس وقت فائر بندی پر عمل ہو تو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ چوکنا اور محتاط رہنے کا عمل عام ہے۔ تو غزہ کی پٹی کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ فلسطینی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا آہنی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی میں حماس تحریک کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار ایک مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔
یحییٰ السنوار گزشتہ دنوں تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ منتخب ہوئے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت میں سیکیورٹی کے انتظامات کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب القدس کا رخ کرتے ہیں، جہاں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے کارروائیوں میں مزید 4 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ اس فورس نے الشیخ جراح کالونی کے مغربی گیٹ پر نکالے جانے والے جلوس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس جلوس میں مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہودی آباد کاروں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کو روکا جائے اور گزشتہ 14 روز سے اس محلے یا کالونی پر مسلط کی گئی ناکہ بندی اور محاصرے کو ختم کیا جائے۔ اسرائیل اس کے اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بندی کے باوجود بھی یہ غیر منصفانہ اقدامات کرتا چلا جا رہا ہے۔ الشیخ جراح کالونی کا دفاع کرنے والی کمیٹی کے ایک رکن یعقوب ابو عرفہ نے بتایا ہے کہ اس کالونی اور محلے میں قابض اسرائیل کی دلچسپی اور توجہ کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ مسجد اقصی کے انتہائی قریب واقع ہے، اور اگر اس کالونی میں یہودی آباد کاروں کی رہائش ہو جاتی ہے تو پھر مستقبل قریب میں مسجد اقصی پر قبضہ کر لینے اور اسے یہودی علاقے میں تبدیل کر دینے میں مدد ملے گی۔ تو اس طرح اب عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور پائیدار تصفیہ کرائے اور اسرائیل کو مستقبل میں کی جانے والی کسی قسم کی خلاف ورزیوں سے باز رکھے۔ اسرائیل کی جارحیتوں کے رد عمل میں فلسطینیوں کی تائید و حمایت پر مشتمل کل ہزاروں باشندے فرانس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ فلسطین باقی رہے گا، فلسطین فاتح ہوگا اور اسرائیل قاتل ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی لندن اور دوسرے مختلف شہروں میں ہزاروں باشندوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرے کیے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ کئی لوگوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی آزادی اور غزہ پر بمباری بند کرو کے مطالبے تحریر تھے۔ ادھر نیو یارک میں بین الاقوامی سلامتی کونسل نے بالآخر اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے فلسطینی گروپوں کے درمیان فائر بندی کی مکمل پابندی کی اپیل کی ہے۔ سلامتی کونسل نے فلسطینی سول باشندوں کو فوری انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور دیا ہے۔ اسی طرح یورپی یونین نے حقیقی مذاکرات کی طرف واپسی کی اپیل کی ہے تاکہ 2 ملکوں پر مشتمل حل کی بنیاد پر سیاسی تصفیے کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ لڑائی بند ہوئی تو فتح فلسطینی گروپوں کے حصے میں آئی، جبکہ اسرائیل کو دردناک چوٹ برداشت کرنا پڑی ہے کہ اب تو فلسطینی مزاحمت کے راکٹ تل ابیب اور اس کے بعد تک کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قابض اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ مزاحمت کا راستہ ہے۔ اس مرتبہ القدس، مغربی کنارے اور غزہ میں خوشیوں بھرا سماں تھا، لیکن اسرائیل کے اندر کے لوگ حسرتوں کے شکار تھے اور حیران تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور اب ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے مزید 330 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 449 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 210,589 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق 2 اور بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کرونک بیماریوں کے بھی شکار تھے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی تھی۔
मुल्क में जारी एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक यहां इस वैक्सीन की 2,61,903 डोजेज दी जा चुकी हैं। और भारत की हुकूमत के एक एहलकार ने बताया है कि मुल्क के कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन देहाती इलाकों में ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, जहां की मेडिकल की सर्विसेज न होने के बराबर है। इस एहलकार ने कहा है कि हेल्थ के इदारे अपनी ताकत से बढ़कर काम कर रहे हैं, लेकिन कल हफ्ते के दिन भारत में वफात पाने वालों की तादाद में 4,194 अमवात का इजाफा हुआ है। भारत में इस महीने मई के अवाइल से रोजाना के मुतासरीन की तादाद 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर हो रही थी। अलबत्ता कल हफ्ते के दिन नए मुतासरीन की तादाद 2,57,299 ही बताई गई है। भारत में अब तक 26.3 मिलियन बाशिंदे इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जो अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि वहां इस वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले जाने वालों की तादाद 2,95,525 बताई गई है। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब-ए-इस्मु अमीर ने कहा है कि कतर बिरादर फिलिस्तीनी अवाम की मदद और हिमायत करता रहेगा। फिलिस्तीनी सदर ने साहिब-ए-इस्मु अमीर से कहा है कि कतर की जानिब से फिलिस्तीनी अवाम की मदद और हिमायत और उसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। सलामती काउंसिल ने बिलाखिर एक बयान मंजूर कर लिया है, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान मुकम्मल फायरबंदी की अपील की गई है। और इस तरह उर्दू रेडियो से आज का खबरों का नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। खबरों का अगला नशरिया रात 7:30 बजे पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।